عقیدہ ختم نبوت اور تقاضے۔ آڈیو بک بائی مکتبہ اسلامیہ، خود بھی سنیے اور دوسروں سے بھی شیئر کیجیے۔ مصنف مولانا محمد یوسف اصلاحی۔ پیش لفظ: عقیدہ ختم نبوت سارے عالم کے مسلمانوں کا اسی طرح مسلم عقیدہ ہے جس طرح توحید اور آخرت کا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا اور اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا دور نبوت ہے، اور جو شخص بھی اب نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور کذاب اور خارج از ملت اسلام ہوگا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور مبارک میں اس عقیدے پر کامل اور مثالی اجماع رہا اور کسی ایک فرد نے بھی اس سے اختلاف نہیں کیا، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد بھی ہر دور کے علماء دین، فقہائے امت اور سارے محدثین، مفسرین اور امت کے دینی پیشواؤں کا اس عقیدے پر اتفاق رہا، اور جب کبھی بھی کسی سیاہ بخت نے اس طرح جھوٹا دعویٰ کیا، امت نے بالاتفاق اس کو کافر اور ملت اسلام سے خارج قرار دیا۔ البتہ اس عقیدے کے تقاضوں میں سے ایک واضح، صریح اور مسلم تقاضا کبھی کبھی امت کے ذہن میں دھندلا ہو گیا۔ حالانکہ اس تقاضے کا حق یہ ہے کہ وہ امت کے ذہن سے کسی لمحے بھی اوجھل نہ ہو، اس لیے بھی کہ اس کے بغیر عقیدہ ختم نبوت بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے، اور اس لیے بھی کہ یہ امت کے عالمی اتحاد اور آفاقی اخوت کی اساس اور بنیاد ہے۔ یعنی یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بڑے سے بڑے دینی پیشوا کا یہ مقام نہیں ہے کہ اس کی غیر مشروط اطاعت کی جائے۔ یہ مقام صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے، اور اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی ہی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اور نبی ہی کا قول و عمل سند ہوتا ہے۔ نبی کے بعد کسی پیشوا، کسی عالم و فقی اور کسی مجتہد اور امام کا یہ مقام ہرگز نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سند کے بغیر ان کی کوئی بات مانی جائے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کے بغیر ان کی اطاعت کی جائے۔ اسلام میں اصل متاع ہستی اللہ کی ہے اور رسول کی۔ غیر مشروط اطاعت اس لیے فرض ہے کہ خدا کی اطاعت کا واحد ذریعہ رسول ہے۔ رسول کی ذات خود سند ہے۔ رسول پر ایمان لانے کے معنی ہی یہ ہے کہ ان کا ہر قول و عمل سند ہے، اور ان کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، بلکہ ان کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت ممکن ہی نہیں۔ لیکن رسول کے علاوہ یہ مقام امت میں کسی کو حاصل نہیں۔ اللہ اور رسول کے بعد اولو الامر کی اطاعت کا قرآن نے حکم دیا ہے، اور اولو الامر میں حکمران، سربراہ مملکت، دینی پیشوا، علماء، فقہا اور دینی اداروں اور جماعتوں کے ذمہ دار اور رہنما سب شامل ہیں۔ لیکن ان کی اطاعت کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ تم میں سے ہوں۔ تم میں سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہوں اور خود اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں۔ اللہ اور رسول کی اطاعت سے آزاد کسی شخص کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ اسلام میں کسی ایسے اولو الامر کی اطاعت کا تصور ہی نہیں ہے جو تم میں سے نہ ہو، یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا اور دل و جان سے ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا نہ ہو۔ امت میں کوئی بھی شخص یہ مقام ہرگز نہیں رکھتا اور نہیں رکھ سکتا کہ اس کے قول و عمل کو سند مانا جائے۔ اس کا وہی قول و عمل معتبر مانا جائے گا جس کے لیے وہ رسول اللہ کے قول و عمل کی سند پیش کر سکے گا، اور کسی کی اطاعت اسی وقت کی جائے گی جب وہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع ہوگا، اور خدا اور رسول کی اطاعت ہی کے لیے اس کی اطاعت کی جائے گی۔ یہ فکر و تصور ختم نبوت کے عقیدے کا لازمی اور صریح تقاضا بھی ہے، اور امت کے عالمی اتحاد اور آفاقی اخوت کی اساس بھی۔
ضرورت یہ ہے کہ اس تقاضے کو زیادہ سے زیادہ وضاحت اور صراحت کے ساتھ امت کے ذہن نشین کیا جائے اور بار بار یاد دلایا جائے اور اس انداز پر امت کی ذہنی اور فکری تربیت کی جائے۔ امت کے عالمی اتحاد و اتفاق کی اس اساس کو امت کے ذہن قلب میں راسخ کر کے ہی اس کو باہمی آویزش، انتشار اور دھڑے بندیوں سے نجات دلائی جا سکتی ہے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کا مقصود و مطلوب بھی ہے، ہر گروہ بندی کی جڑ کاٹنے والا بھی ہے اور دین کی سب سے بڑی ضرورت بھی۔ ساتھ ہی یہ حقیقت بھی دنیا کے سامنے کسی جھجک اور لاگ لپیٹ کے بغیر واشگاف انداز میں بار بار لائی جائے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اب رہتی دنیا تک جو شخص بھی ہدایت و نجات کا طالب ہے اس کے لیے ناگزیر ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر نہ کسی کا ایمان معتبر ہے، نہ کوئی ہدایت پا سکتا ہے اور نہ کسی کو نجات مل سکتی ہے۔ کسی اور ملت یا قوم کا تو ذکر کیا، جن دو عظیم ملتوں کو صراحت کے ساتھ قرآن نے اہل کتاب کہا ہے، ان سے خطاب کرتے ہوئے قرآن نے انہیں خبردار کیا ہے، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی، ایمان لاؤ اس کتاب پر جو ہم نے اب نازل کی ہے اور جو اس کتاب کی تائید و تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں یا ان پر اس طرح لعنت کرے جس طرح ہم نے سبت والوں پر لعنت کی تھی۔ النساء آیت نمبر 47۔ ان اہل کتاب سے یہ نہیں کہا گیا کہ تورات و انجیل کی تعلیم پر عمل کرتے رہو، بلکہ سخت تنبیہ انداز میں کہا گیا کہ قرآن پاک پر ایمان لاؤ ورنہ تم ہدایت سے محروم رہو گے اور عبرتناک سزا پاؤ گے۔ اسی مقصد کے تحت بہت پہلے ماہنامہ ذکرہ میں ایک اداریہ قلم بند کیا گیا تھا جو عام طور پر پسند کیا گیا اور یہ تقاضا کیا گیا کہ اس کو الگ سے کتابچے کی شکل میں شائع کیا جائے تاکہ اس کو عام کیا جا سکے۔ اسی ارادے سے اس کی کتابت بھی اسی وقت کرا لی گئی تھی، لیکن بعض مصروفیات کی وجہ سے یہ کتابت شدہ کتابچہ یوں ہی رکھا رہ گیا اور اشاعت کی نوبت نہ آ سکی۔ ادھر چند یوم پہلے پھر کچھ محرکات سامنے آئے اور کتابچے کو شائع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ جزوی ترمیم اور کچھ اضافوں کے ساتھ ڈائمائی سائز میں یہ کتابچہ شائع ہو کر آپ کے ہاتھوں میں پہنچ رہا ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ اس کو ملت کے لیے زیادہ سے زیادہ نفع بخش بنائے، اس کو شرف قبول بخشے اور مصنف کے لیے اس کو زاد آخرت ثابت فرمائے، آمین۔ محمد یوسف اصلاحی۔ عقیدہ ختم نبوت اور تقاضے۔ ہدایت سب سے عظیم نعمت۔ یوں تو بندوں پر اللہ کے احسانات اور انعامات بے حد و حساب ہیں، لیکن ان تمام احسانات اور انعامات میں سب سے عظیم نعمت اللہ کی ہدایت ہے۔ خیر و شر کی ہدایت، صحیح اور غلط کی ہدایت اور حق و باطل کی ہدایت، جس کی دوسری تعبیر نظام نبوت اور رسالت ہے، اور ہدایت اللہ کی سب سے عظیم نعمت ہے۔ اللہ کی ہدایت نہ ہو تو دنیا کی ساری نعمتیں بے معنی اور ہیچ ہیں، بلکہ نعمتوں کے نعمت ہونے کا شعور بخشنے والی چیز بھی یہی ہدایت ہے۔ اللہ نے ہر دور میں اپنے منتخب بندے یعنی نبی اور رسول بھیجے۔ نبیوں اور رسولوں نے اللہ کی ہدایت بندوں تک پہنچائی، اس کی مرضی اور اس کے احکام بتائے، بلکہ ان احکام پر چلنا اور ان کے مطابق زندگی گزارنا سکھایا۔ قرآن نے متعدد مقامات پر یہ حقیقت دہرائی ہے کہ ہم نے ہر امت کی طرف ایک رسول بھیجا۔ سورہ یونس میں ارشاد ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ آیت نمبر 47، اور ہر امت کے لیے رسول ہے۔ سورہ رعد میں ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے، آیت نمبر 7۔ سورہ ہجر میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، آیت نمبر 10، اور ہم نے آپ سے پہلے پچھلی قوموں میں رسول بھیجے۔ سورہ نحل میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، آیت نمبر 36،
اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا۔ سورہ شعراء میں ہے وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ، آیت نمبر 208۔ اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے ڈرانے والے تھے۔ سورہ فاطر میں فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، آیت نمبر 24۔ اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی متنبع کرنے والا نہ ہو۔ ہر قوم کے لیے ہادی کا مفہوم و حکمت۔ ان آیات میں کہیں قوم، کہیں امت، کہیں گروہ اور کہیں قریہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ ہر قوم، ہر نسل اور ہر بستی والوں کے لیے لازماً الگ الگ رسول آئے اور اس قوم، نسل اور بستی کے لحاظ اور ضرورت سے الگ الگ پیغام لائے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جو ہدایت آئی وہ اصولی ہدایت تھی اور بنیادی طور پر ایک ہی ہدایت اور ایک ہی تعلیم تھی۔ اس تعلیم و ہدایت میں قومیت، نسلیت اور وطنیت کا کوئی عنصر نہ تھا۔ ہر نبی کی دعوت بنیادی طور پر اصولی اور آفاقی تھی اور ہر دور میں ہر رسول ایک ہی پیغام لے کر آئے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، نحل آیت نمبر 36۔ اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا خبردار کرنے کے لیے کہ اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کے بالمقابل خدائی کا دعویٰ کرنے والوں کی بندگی سے بچو۔ دراصل ان آیات میں بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ نے تمام بندوں کو ایک مقصد سے پیدا کیا ہے اور اس مقصد سے بندوں کو آگاہ کرنا اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا۔ النحل آیت نمبر 9۔ اس لیے اس نے بندوں کی ہدایت کا مستقل انتظام و اہتمام کیا ہے اور یہ اہتمام اس حد تک کیا ہے کہ ہر قوم، ہر گروہ اور ہر بستی تک اللہ کی ہدایت پہنچ جائے اور کسی سرکش قوم کو یہ کہنے کا موقع نہ رہے کہ ہمارے پاس تو خدا کی ہدایت لے کر کوئی آیا ہی نہیں، ورنہ ہم ضرور ہدایت قبول کرتے اور اطاعت گزار رہتے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو تنبیہ کیے بغیر پکڑے۔ دنیا میں جب بھی کسی قوم پر عذاب آیا اور کوئی بستی تباہ کی گئی تو اسی وقت تباہ کی گئی جب اس میں خدا کے رسول نے عرصے تک خدا کا پیغام پہنچایا اور گناہوں اور نافرمانیوں کے برے انجام سے ڈرایا۔ اسی حقیقت کی طرف سورہ شعراء کی آیت نمبر 208 میں اشارہ کیا گیا ہے وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ، آیت نمبر 208۔ اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے ڈرانے والے تھے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، آیت نمبر 15۔ اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغمبر نہ بھیج دے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بندوں پر اللہ کی حجت۔ اس حقیقت کو قرآن نے جگہ جگہ مختلف پیرائیوں میں بیان کیا ہے اور ذہن نشین یہ کرانا ہے کہ اللہ کی یہ دنیا عدل و انصاف پر قائم ہے اور اس کے نظام عدالت میں پیغمبر ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ پیغمبر اور اس کی ہدایت بندوں پر اللہ کی حجت ہے۔ بندوں کو خیر و شر اور حق و باطل سے آگاہ کیے بغیر عذاب دینا خلاف انصاف ہے اور اس کائنات کا خالق سب سے بڑا منصف ہے۔ وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ دنیا میں بھی وہی قوم عذاب کی مستحق قرار پاتی ہے جو پیغمبر کی دعوت کا انکار کرے یا حق پا لینے کے بعد اسے انحراف کرے اور سرکشی اور سرتابی کی روش اختیار کرے۔ پھر پیغمبر اور اس کا لایا ہوا پیغام ہدایت ہی آخرت میں بھی ان قوموں اور امتوں پر حجت ہوگا جن قوموں اور امتوں کی طرف وہ رسول بھیجے گئے تھے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ النحل۔ اور اس دن کا خیال کرو جب کہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا
اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے، اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے اور ہدایت، رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اسی حقیقت کو ذہن نشین کرانے کے لیے قرآن بار بار مختلف الفاظ میں یہ بات دہراتا ہے کہ ہم نے ہر قوم، ہر گروہ، ہر بستی اور ہر امت میں رسول بھیجے۔ دراصل گروہ، قوم، بستی سے مراد اس رسول کی امت ہے، اور وہ سارے لوگ جو اپنے دور میں نبی کے مخاطب ہیں، یا جن جن تک اس نبی کی دعوت پہنچی ہے نبی کی زندگی میں یا اس کی وفات کے بعد، وہ سب اس نبی کی امت ہیں۔ ختم نبوت۔ انبیاء سابقین کے زمانے میں آمد و رفت کی یہ سہولتیں نہ تھیں، تبلیغ و ابلاغ کے یہ ذرائع مہیا نہ تھے، اور نہ دعوت و پیغام کی حفاظت و بقا کے یہ وسائل و اسباب مہیا تھے جو آج مہیا ہو گئے ہیں اور آنے والے زمانوں میں مہیا ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے ہر نبی کا دور اور دائرہ کار محدود تھا، اور ہر قوم اور ہر امت کے لیے الگ الگ رسول بھیجے جاتے رہے، اور یہ سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک برابر چلتا رہا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی سے یہ عہد لیا جاتا رہا کہ تمہارے بعد جو رسول بھی آئے گا تمہیں، یعنی تمہارے متبعین کو، اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی نصرت و حمایت کرنی ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ آل عمران آیت نمبر 81۔ اور یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب و حکمت و دانش سے نوازا ہے، کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو قرآن میں کہیں بھی کوئی ایسا اشارہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس طرح کا کوئی عہد لیا گیا۔ اس کے برخلاف قرآن نے واشغاف انداز میں اعلان کیا اور پورے عالم انسانیت کو خطاب کر کے اعلان کیا، بلکہ خود رسول کی زبان سے انسانیت کو مخاطب کر کے اعلان کرایا کہ کہو میں تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی اب قیامت تک میرا ہی دور نبوت ہے۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ الاعراف آیت نمبر 158۔ اے رسول کہیں، اے انسانوں میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تم سارے ہی انسانوں کی طرف اس اللہ کا جس کا سارے آسمانوں اور زمین میں اقتدار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، پس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ پر اور اس کے ارشادات پر ایمان رکھتا ہے، اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو تاکہ تم سیدھی راہ پا سکو۔ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں انتہائی اہم اور فیصلہ کن آیت ہے۔ اس آیت پر غور کرنے کے لیے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 بھی پیش نظر رکھے۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ الاحزاب آیت نمبر 40۔ لوگو، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتم النبیین ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جس طرح پہلے رسول آتے رہے ہیں اور جس طرح پہلے رسول اللہ کا پیغام لاتے رہے ہیں، اسی طرح یہ بھی اللہ کا پیغام لائے ہیں۔ ان کی آمد کوئی نرالی آمد نہیں ہے کہ کسی کو حیرت و تعجب ہو، البتہ آپ ایک خاص فیصلے اور امتیازی وصف کے ساتھ بھیجے گئے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو حاصل نہیں ہوا ہے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی یا رسول نہیں آئے گا۔
اور قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسان آپ ہی کی نبوت کے مخاطب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور بعثت تمام عالم کے لیے ہے۔ یا ایہا الناس کے مخاطب سارے ہی انسان ہیں، خواہ وہ کالے ہوں یا گورے، عربی ہو یا عجمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے انسان ہوں یا قیامت تک اس دنیا ہستی و بود میں آنے والے انسان ہوں۔ سورہ سبا میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، آیت نمبر 28۔ اور اے نبی، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے ہی انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، یعنی صرف عرب کے لیے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں بنائے گئے، بلکہ عرب ہوں یا عجم، اس زمانے کے لوگ ہوں یا آنے والے زمانوں کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے اور سارے انسانوں کے لیے رسول ہیں۔ جن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست پیغام پہنچائے ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، اور جن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیغام پہنچے ان کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں۔ سورہ انعام میں ارشاد ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، آیت نمبر 19۔ اور میری طرف یہ قرآن بذر وحی بھیجا گیا ہے کہ میں تمہیں اور ان سارے لوگوں کو جن تک یہ پہنچے متنبہ کر دوں۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب۔ اس آیت کے آخری فقرہ کا ایک ترجمہ تو وہ ہے جو ہم نے اوپر بیان کیا، اور اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں متنبہ کروں اور وہ سارے لوگ بھی متنبہ کرتے رہیں جن تک یہ قرآن پہنچے، یعنی جو لوگ اس قرآن کی دعوت قبول کرتے جائیں ان کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ عالم انسانیت کے باقی افراد کو متنبہ کرتے رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی، لیکن کار نبوت باقی رہے گا، اور وہ اس طرح انجام پاتا رہے گا کہ جو لوگ آپ کے دین کو قبول کر کے آپ کی امت میں شامل ہوتے جائیں گے وہ سب بھی دعوت و تبلیغ کا وہی فریضہ انجام دیتے رہیں گے جو زندگی بھر آپ نے انجام دیا ہے۔ تبلیغ دین یا شہادت جو اصلاً پیغمبر کا کام ہے، نبی خاتم النبیین کے بعد یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کیا گیا، اور اسی لیے قرآن نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امت وسط یعنی تمام امتوں کا صدر نشین کے امتیازی خطاب سے سرفراز فرمایا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، البقرہ آیت نمبر 143۔ اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ اس حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لفظوں میں اس طرح واضح فرمایا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلقه نبی وانه لا نبی بعدی وسيكون خلفاء، بخاری کتاب المناقب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کی قیادت انبیاء کیا کرتے تھے، جب کوئی نبی فوت ہو جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، البتہ خلفاء ہوں گے، یعنی امت میں سے جانشین ہوں گے اور وہ نبی نہیں ہوں گے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لا نبی بعدی ولا امت بعد امتی، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میری امت کے بعد کوئی امت نہیں، یعنی جس طرح میں آخری نبی ہوں اس طرح میری امت بھی آخری امت ہے۔ اب کوئی نیا آنے والا نبی ہی نہیں ہے کہ اس کی امت ہو۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چند فضیلتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت على الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا
وطحورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون۔ مسلم، ترمذی، ابن ماجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے 6 باتوں میں انبیاء پر فضیلت بخشی گئی ہے۔ نمبر 1، مجھے جوامع الکلم دیے گئے ہیں، یعنی نہایت مختصر مگر انتہائی جامع بات کہنے کی امتیازی صلاحیت عطا کی گئی ہے۔ نمبر 2، مجھے رعب اور دبدبہ کے ذریعے نصرت بخشی گئی ہے۔ نمبر 3، میرے لیے اموال غنیمت حلال کیے گئے ہیں۔ نمبر 4، میرے لیے زمین کو مسجد بھی بنا دیا گیا ہے اور پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی، یعنی میری شریعت میں نماز مخصوص عبادت گاہ کے علاوہ بھی ہر جگہ پڑھی جا سکتی ہے، اور اسی طرح پانی نہ ملے تو مٹی کے ذریعے وضو اور غسل کے بجائے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے۔ نمبر 5، مجھے تمام دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ نمبر 6، اور میرے اوپر انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالی نے خاتم النبیین کو حکم دیا کہ ساری انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے اعلان کرو کہ میں تم سارے انسانوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے تمہاری طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور پھر قرآن نے سارے ہی موجود اور آنے والے انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے 2 باتوں کا حکم دیا اور بتایا کہ اب قیامت تک کے لیے ہدایت ان 2 باتوں میں منحصر ہے۔ فرمایا، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، آیت نمبر 208۔ اللہ پر ایمان لاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ظاہر ہے یہاں اصلاً رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی ہی دعوت ہے، اس لیے کہ عام انسانیت اللہ پر تو کسی نہ کسی انداز میں ایمان رکھتی ہی تھی۔ بتایا یہ گیا کہ اللہ پر ایمان بھی وہی مطلوب، مستند اور قابل قبول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لایا جائے، اور رسول کو اس کا نمائندہ، ترجمان اور نبی مان کر اس طرح لایا جائے جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے۔ اور دوسری ہدایت یہ ہے کہ وَاتَّبِعُوهُ، اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرو۔ پہلی بات تو یہ نگاہ میں رہنی چاہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی یہ دعوت صرف اس دور کے انسانوں کو نہیں دی گئی ہے بلکہ رہتی دنیا تک کے انسانوں کو دی گئی ہے۔ اور پھر صرف ایمان لانے اور ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم مان لینے ہی کی دعوت نہیں ہے بلکہ ان کی اطاعت اور پیروی میں زندگی گزارنے کی بھی ہدایت ہے۔ اور ہدایت کی راہ صرف وہی لوگ پا سکتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اس لیے کہ ہدایت ایمان و اتباع کا صلہ ہے۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب، مگر واضح رہے کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سال میں 2-4 بار ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں منعقد کر لی جائے، یا رسول کی شان اقدس میں نعت و قصیدہ پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت کے بلند بانگ زبانی دعوے کیے جائے، یا بڑے بڑے جلسے سجا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین، محسن انسانیت، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، نجات دہندہ انسانیت جیسے عظیم القاب سے یاد کر کے اطمینان کر لیا جائے کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا ہو گیا۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ ہماری انفرادی زندگی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ڈھلی ہوئی ہو، اور ہماری اجتماعی زندگی کے سارے معاملات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و احکام کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی پیروی میں ہوں، اور مسلمان اپنی عملی زندگی سے واقعی دنیا کے لیے رحمت ثابت ہوں۔ رسالت پر ایمان وہی معتبر ہے جس کے ثبوت میں عمل اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت موجود ہو۔ امت کو سنجیدگی سے اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ قرآن نے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مطالبہ کیا ہے اس کے جواب میں رحمت للعالمین کی نمائندگی کا دم بھرنے والے اپنے اخلاق و کردار
اور اپنے معاملات و سلوک سے دنیا والوں کے لیے رحمت و ہدایت ثابت ہو رہے ہیں۔ کیا نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دعویٰ کرنے والے دکھی دنیا کے سامنے رسول کا پیغام و دعوت پیش کرنے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا خیر امت کہلانے والے انسانوں کے مسائل کی خاطر میدان عمل میں اترے ہوئے ہیں یا خود ان کے مسائل ہی الجھے ہوئے ہیں؟ کیا وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مشن کو پورا کر رہے ہیں یا اس فریب میں مبتلا ہیں کہ چراگاہ کر لینے یا عقیدت و محبت کے کچھ الفاظ فضا میں بکھیر دینے یا تعلق و عقیدت کے لفظی پھول پیش کر دینے سے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے پورے ہو جائیں گے؟ ختم نبوت کے اعلان کا مطلب: ہم جب یہ اعلان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام عالم انسانیت کے لیے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، تو یہ دنیا کے تمام انسانوں کو جھنجھوڑ دینے والا ایک اعلان کرتے ہیں۔ یہ دعویٰ اس کائنات کا سب سے بڑا دعویٰ اور انتہائی ہیبتناک اعلان ہے۔ اس اعلان یا دعوے کی حیثیت یہ ہرگز نہیں ہے کہ مسلمان اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن عقیدت رکھتے ہیں اور اپنے نبی کی فضیلت کے لیے یہ بھی اظہار کرتے ہیں، بلکہ یہ ایک یقینی واقعہ، ایک حقیقت نفس الامری کا اعلان و اظہار ہے، اور کسی حقیقت واقعی اور کسی یقینی امر پر اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا کہ لوگ اسے مانیں یا اس کا انکار کریں۔ کسی کے انکار کرنے سے کوئی حقیقت نہ متاثر ہو سکتی ہے نہ بدل سکتی ہے۔ حقیقت بہرحال حقیقت ہے اور وہ اٹل ہے۔ ختم نبوت کے اعلان کا فیصلہ کن اور زلزلہ انگیز مطلب یہ ہے کہ شہنشاہ کائنات نے اب رہتی دنیا تک اپنے تمام بندوں کے لیے اپنی رضا، آخرت کی فلاح و نجات اور دنیا میں ہدایت اور اپنے احکام کی اطاعت منحصر کر دی ہے۔ آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور ان کی اطاعت و پیروی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑ کر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے نیاز رہ کر نہ کوئی انسان نجات و فلاح پا سکتا ہے اور نہ دنیا میں خدا کی اطاعت کر سکتا ہے اور نہ ہدایت پا سکتا ہے۔ سورج سے زیادہ روشن ہے یہ حقیقت کہ اب قیامت تک خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے۔ روئے زمین کے کسی خطے کا انسان ہو، مرد ہو یا عورت، کسی نسل اور قوم سے تعلق رکھتا ہو، کوئی زبان بولتا ہو، کالا ہو یا گورا، اگر وہ اپنے خالق اور رب کی اطاعت میں زندگی گزارنے کا خواہاں ہے، اگر وہ دنیا میں فلاح اور پاکیزگی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے اور آخرت میں اپنے مالک کی خوشنودی اور نجات کا طالب ہے، تو اس کا ایک اور صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ وہ تمام تحفظات اور ہر طرح کے تعصبات سے بالاتر ہو کر صدق دل سے نبی امی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور خوش دلی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل اعتماد رکھے اور اس یقین و اعتقاد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلے کہ یہی دنیا و آخرت کی فلاح و نجات کا واحد راستہ ہے۔ داعیان اسلام کا فرض اور منصب۔ اسلام کے داعی اور منصب شہادت میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین جب دنیا کے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور ان کی اطاعت ہی اب مدار نجات ہے، تو وہ ایک حقیقت کا اعلان کرتے ہیں۔ ان کا منصب یہی ہے کہ وہ اعلان میں ذرا جھجک محسوس نہ کریں، دو ٹوک انداز میں اس حقیقت کا اظہار کریں، مبہم اور مجمل انداز میں بات نہ کریں، بلکہ کھلم کھلا اس حقیقت کا اظہار و اعلان کریں۔ اگر اس حقیقت کو وہ واشگاف انداز میں بیان نہ کریں گے تو عالم انسانیت کے ساتھ ظلم کریں گے، کتمان شہادت کے مجرم قرار پائیں گے اور اپنے منصب کے ساتھ بھی انصاف نہ کریں گے۔ کل خدا کے حضور کھڑے ہو کر بحیثیت امت مسلمہ اور بحیثیت شہداء علی الناس انہیں جو گواہی دینا ہے اس کا حق وہ اسی وقت ادا کر سکیں گے اور اس مرتبے پر اسی وقت سرفراز کیے جا سکیں گے جب دنیا میں وہ شہادت علی الناس کا حق ادا کرے
اور دنیا کو صاف صاف بتائیں کہ خاتم النبیین کی بعثت کے بعد اب دین و دنیا کی فلاح و نجات اسی میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور ان کی اتباع کرو۔ ختم نبوت کا عقیدہ رکھنے اور اس پر ایمان لانے کا مدعا یہی ہے کہ مسلمان پوری دنیا کے سامنے اس حقیقت کو کسی لاگ لپیٹ اور کسی خوف اور جھجک کے بغیر صاف صاف رکھے اور اس خود فریبی اور فریب کاری کے خلاف علی الاعلان فکری جہاد کرے جو آج کے بعض نام نہاد دانشوروں نے پھیلا رکھی ہے، اور بعض سادہ لو مسلمان بھی اس فکری گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اسے ایک بے ضرر اور معصوم سی بات سمجھ کر نہ صرف یہ کہ گوارا کر لیتے ہیں بلکہ وسیع نظری کی علامت اور تقاضا سمجھنے کی حماقت کرتے ہیں۔ بظاہر معصوم مگر تباہ کن فکری گمراہی۔ پروپوگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ نیکی کی راہ پر چلنے اور اپنے مالک کو خوش کرنے کے بہت سے راستے ہیں۔ ہر مذہب اور ہر مسلک اس کی تلقین کرتا ہے، سب کی منزل مقصود یہی ہے، سب ہی اپنے مالک کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور ہر مسلک اور مذہب انسان کو خدا تک پہنچاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلا جائے یا کسی اور مسلک اور طریقے کو اختیار کیا جائے، مقصود صرف نیکی کی راہ پر چلنا ہے۔ جس مسلک اور مذہب پر بھی آدمی چلے گا اور نیکی کی روش اختیار کرے گا، وہ اپنے مالک کے یہاں نجات کا مستحق ہوگا۔ یہ فکر اور نظریہ اگر تسلیم کیا جائے تو ختم نبوت کے کوئی معنی نہیں رہتے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایک نظام ہدایت رکھا ہے۔ یہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نظام رسالت قائم فرمایا۔ ہر دور میں نبی اور رسول آئے اور ان سب نے ایک ہی اصولی دعوت دی تاکہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بھی سابقہ انبیاء کی تصدیق کی اور وہی دعوت دی جو پچھلے انبیاء دیتے رہے، اور یہ فرمایا کہ اللہ نے مجھ پر نظام رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا، میں آخری نبی ہوں، میں ایک جامع اور مکمل دین لے کر آیا ہوں جو ہمیشہ کے لیے ہے، یہ دین ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ اللہ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور اب قیامت تک انسانیت کے تمام مسائل کا حل اور انسانیت کے عروج و فلاح کے اصول اسی دین میں موجود ہیں۔ میں سلسلہ انبیاء کی آخری کڑی ہوں۔ جو لوگ بھی خدا کی ہدایت پر چلنا چاہیں اور خدا کے بھیجے ہوئے رسولوں کی تعلیم کے مطابق زندگی گزارنا چاہیں، ان کے لیے ناگزیر ہے کہ وہ مجھ پر ایمان لائے اور میری اتباع کریں۔ اب ہدایت و نجات کا یہی واحد راستہ ہے۔ میرے بعد اب کسی نبی کی اطاعت اور پیروی کی نہ گنجائش ہے نہ ضرورت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ اس ذات عالی کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں سے جو شخص بھی یہودی ہو یا عیسائی میری دعوت کو سنے اور پھر اس دین پر جسے دے کر میں بھیجا گیا ہوں ایمان لائے بغیر مر جائے، وہ یقیناً دوزخی ہوگا۔ اس امت سے مراد آخری رسول کے مخاطب انسان ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت موجود تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، خواہ وہ کسی بھی پیغمبر سے رشتہ جوڑتے ہو اور کسی بھی مذہب سے نسبت رکھتے ہو۔ بطور نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دو بڑی امتوں کا ذکر کیا جو دو جلیل القدر پیغمبروں کے دین پر ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اور ان کو بھی اس امت خطاب میں شامل فرما کر یہ حقیقت واضح کی کہ میری بعثت کے بعد اب ساری دنیا کے انسان خواہ وہ کسی نبی سے نسبت رکھنے کے دعوے دار ہو، وہ میری نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کے مخاطب ہیں،
اور اب جہنم سے نجات اسی کو ملے گی جو میرے لائے ہوئے دین پر ایمان لائے گا، اور جو میرا دور نبوت پانے کے بعد بھی میرے دین پر ایمان لائے بغیر مرے گا وہ جہنمی ہوگا، اور کوئی نیکی، کوئی مسلک اور کسی نبی سے نسبت اسے جہنم کے عذاب سے بچانے والی نہ ہوگی۔ بلکہ ایک موقع پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور میرا دور نبوت پاتے تو لازماً میری ہی پیروی اور اطاعت کرتے۔ ان جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لزللتم عن سواء السبیل ولو كان موسیٰ حیا وادرک نبوتی لاتبعنی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات عالی کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر تمہارے سامنے موسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو جائے اور تم ان کی پیروی کرنے لگو اور مجھے چھوڑ دو تو یقیناً تم راہ راست سے بھٹک جاؤ گے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور میرا دور نبوت پاتے تو لازماً میری ہی پیروی کرتے۔ دارمی مسند احمد۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا فیصلہ اپنے انجام کا فیصلہ ہے۔ عالم انسانیت کے سامنے ختم نبوت کا یہ پہلو رکھنا اور اس عقیدے کو اسی حیثیت سے پیش کرنا داعیان اسلام کی عظیم ذمہ داری ہے، اور دنیا کے لیے بھی صحیح یہی ہے کہ وہ عقیدہ، رسالت اور ختم نبوت پر اسی روشنی میں غور کرے۔ یہ سوچنا صحیح نہیں ہے کہ مسلمان چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اس لیے حسن عقیدت میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو جس طرح چاہے بڑھا چڑھا کر بیان کریں، بلکہ یہ ایک حقیقت نفس الامری ہے۔ اس لیے دنیا کے سارے ہوش مند انسان رک کر سوچیں، یہ سن کر ذہن سے جھٹک دینے کی بات نہیں ہے، یہ اپنی فلاح و نجات کے بارے میں حتمی فیصلہ کرنے کی بات ہے۔ جسے بھی اپنے انجام کی فکر ہے اس کے لیے یہ بات ہلکی نہیں ہے۔ اس بارے میں کوئی فیصلہ نہ کرنا اپنے انجام سے لاپرواہی ہے، اور اس سے صرف نظر کرنا اپنی ہلاکت پر مہر ثبت کرنا ہے۔ اس حقیقت کو واشغاف انداز میں پیش کرنا اور انسانیت کے سامنے کھلم کھلا اس حقیقت کو رکھنا عالم انسانیت کی سب سے بڑی خیر خواہی ہے۔ اس حقیقت کو پیش کرنے میں جھجکنا یا مبہم انداز میں پیش کرنا اپنے منصب کے ساتھ بھی ظلم ہے، اپنی دعوت اور اپنے داعیانہ کردار کے ساتھ بھی ناانصافی ہے، اور ان لوگوں کی بھی حق تلفی ہے جس کے سامنے دعوت پیش کی جا رہی ہے۔ کوئی مانے یا انکار کرے یہ ذمہ داری اس کی ہے۔ ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم بے کم و کاست حقیقت کا واشغاف انداز میں پوری طرح نکھار کر اور کھول کر پیش کر دیں۔ مسلمان اور ختم نبوت۔ پھر مسلمانوں کے تعلق سے بھی ختم نبوت کا ایک نہایت اہم پہلو ہے جسے نظر انداز کرنے یا نظروں سے اوجھل ہو جانے کے باعث بہت سے مفاسد اور بہت سی دینی خرابیاں جنم لیتی ہیں، اور نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت واحدہ جسے ایک جسد اور ایک جماعت ہونا چاہیے تھا، اور کامل اتحاد و اتفاق اور منظم اجتماعات کے ذریعے اس کی ساری توانائیاں، تمام وسائل اور ہر طرح کی صلاحیتیں اسلام کی اشاعت اور اقامت میں صرف ہونی چاہیے تھی۔ وہ بدقسمتی سے آپس کے اختلاف اور فرقہ بندی کی کشاکش میں صرف ہو رہی ہے۔ امت باہمی انتشار، گروہ بندی میں مبتلا ہو گئی ہے، اور اتحاد کا نمونہ پیش کرنے والی امت عبرتناک گروہ بندی اور انتشار کا نمونہ پیش کر رہی ہے۔ امت کو یہ حتمی عقیدہ دیا گیا تھا کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی خطا اور لغزش نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ بطور خاص ان کی حفاظت فرماتا ہے اور ان کو تمام لغزشوں سے محفوظ و مامون رکھتا ہے، اور مسلمانوں کو ایک عقیدے کی حیثیت سے اس حقیقت کو تسلیم کرنے کی سخت تاکید اور ہدایت کی گئی تھی
کہ وہ نبی کو معصوم عن الخطا تسلیم کرے، اسی کو معیار حق مانے، اس کے سوا نہ کوئی معصوم ہے اور نہ کوئی معیار حق۔ چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی اور اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے اب قیامت تک کسی دور میں بھی کوئی ایسا انسان نہیں پیدا ہو سکتا جو معصوم ہو اور جس کی ہر بات آنکھ بند کر کے مان لی جائے، یا جس کو معیار حق تسلیم کیا جائے اور حق کی آخری سند اس کو تسلیم کر کے اس کی ذات میں ہدایت کو منحصر سمجھا جائے، یا اس کے کسی قول یا عمل کو آخری سند کے طور پر پیش کیا جائے۔ امت کے بڑے سے بڑے انسان کی بڑائی صرف اسی میں ہے کہ اس کا قول و عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق اور اس سے قریب تر ہو۔ ہر ایک کو جانچنے اور پرکھنے کا معیار یہی ہوگا، خواہ وہ پیشوا ہو یا پیشوا کی اتباع کرنے والے امام وقت ہو یا اس کے پیروکار ساتھی۔ امت کے ہر فرد کا یقین و ایمان یہی ہو کہ ہمارے لیے اصل اسوہ اور اصل نمونہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہر ایک کو اسی معیار پر جانچ کر اسی وقت ماننا اور تسلیم کرنا ہے جب وہ اس معیار پر پورا اترے۔ دراصل مطلوب یہ ہے کہ امت کا ہر فرد اصلاً رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو، اس کے دل میں رسول سے گہری عقیدت و محبت ہو، اس کی عملی زندگی میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا جذبہ پوری طرح کار فرما ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کی جس شخصیت سے بھی وہ تعلق رکھتا ہو اور جس کی اطاعت بھی وہ کر رہا ہو، اسی صاف ذہن کے ساتھ کر رہا ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا یہی طریقہ ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ یہ طرز فکر و عمل آپ ہر طرح کی فرقہ بندی کی جڑ کاٹ دیتا ہے، ہر طرح کی گروہ بندی کا راستہ مسدود کر دیتا ہے اور ہر ایک کو براہ راست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کر دیتا ہے، اور کسی دور میں بھی درمیان کی کسی شخصیت کو ہرگز اس طرح نہیں ابھرنے دیتا کہ وہی اصل مرکز ہدایت بن جائے، اسی کو مدار نجات سمجھا جانے لگے، حق و ہدایت کے لیے اسی کی سند لائی جانے لگے اور اسی کی عقیدت اور مسلک اصل بن جائے۔ ختم نبوت کا شعوری عقیدہ رکھنے والا یقین رکھتا ہے کہ صرف اللہ کے رسول کی اطاعت ہی مدار نجات ہے، صرف سنت رسول ہی صراط مستقیم ہے، صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی مرکز ہدایت ہے، اور حق و ہدایت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و عمل ہی آخری سند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب رہتی دنیا تک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قائد و رہنما صرف وہ ہے جو رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلائے۔ اطاعت صرف اسی رہبر کی جا سکتی ہے جو رسول امی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی دعوت دے اور خود بھی رسول خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کرے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس شخص کی پیشوائی قبول کر سکتی ہے جو خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت سے سرشار ہو، جو دل و جان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی میں زندگی گزار رہا ہو اور جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے میں امت کے لیے نمونہ ہو۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر زور کیوں؟ سوال کیا جا سکتا ہے کہ آخر اللہ کی اطاعت کا ذکر کیے بغیر اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر زور کیوں، جبکہ دین میں اصل متاع تو اللہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ بے شک اصل متاع تو اللہ ہی ہے، لیکن اصل متاع کی اطاعت کی واقعاتی شکل اور واحد ذریعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے علاوہ اللہ کی اطاعت کا کوئی اور ذریعہ ممکن ہی نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہی اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ واقعات کی اس دنیا میں اللہ اپنی اطاعت کے لیے روئے زمین پر ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ اپنے حکم کا نمائندہ، اپنی مرضی کا ترجمان اور اپنی اطاعت کا ذریعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بناتا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ہی اپنی اطاعت قرار دیتا ہے۔
قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی۔ ایک دوسرے مقام پر قرآن میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تولوا عنہ، آیت نمبر 208۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرتابی نہ کرو۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطالبے کے بعد یہ کہنے کے بجائے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرتابی نہ کرو، یہ کہا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرتابی نہ کرو۔ یہ اسلوب خاص طور پر قابل غور ہے۔ اس آیت کے 3 آیتوں کے بعد پھر کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہو جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکارے۔ یہاں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہو کا حکم دینے کے بعد یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تمہیں پکاریں، بلکہ کہا گیا جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکارے۔ اللہ کے کلام کا یہ اسلوب، یہ انداز بیان اور مثنیٰ کی جگہ واحد کی ضمیر لانا اتفاقی نہیں بلکہ ارادی امر ہے۔ اللہ عاجز الکلام نہیں، قادر الکلام ہے۔ اس کے کلام اسلوب کی یہ تبدیلی کسی خاص حکمت اور کسی خاص حقیقت کو ذہن نشین کرانے کے لیے ہوتی ہے۔ دراصل مقصود اس حقیقت کا اظہار ہے کہ اللہ کی اطاعت کی واحد ممکن صورت سنت اللہ کے مطابق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ اللہ کی سنت یہ نہیں ہے کہ وہ خود سامنے آ کر کسی کو پکارے اور اپنی اطاعت کرائے۔ وہ اپنے بندوں میں سے اپنی ترجمانی، اپنی نمائندگی اور اپنی جانشینی کے لیے کسی بندے کو منتخب کرتا ہے، پھر اس کی پکار اللہ کی پکار ہوتی ہے، اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، اور اس کی پیروی اللہ سے تعلق و محبت کی دلیل و علامت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اور مستقل اطاعت فرض ہے، اور اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر غیر معمولی زور دیا